جب میری خالہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے ابھی ہوش نہ سنبھالا تھا کہ ماں چلی گئی۔ ان کو پالنے والا کوئی نہ رہا۔ خالو جان امی کے پاس آئے اور منت سماجت کر کے دونوں بچے عثمان اور کبریٰ کو ہماری ماں کے حوالے کر گئے۔ کہا کہ باجی اب تم ہی ان کی ماں ہو، میں ان معصوموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میری ملازمت ایسی ہے کبھی کہیں دور افتادہ جگہوں پر پوسٹنگ ہو جاتی ہے، یہ نادان بچے میرے پیچھے گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے۔ والدہ نے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ریحان میرے بھائی قیوم کا ہم عمر تھا اور کبریٰ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، امی نے اپنی بہن کے بچوں کو محبت سے پرورش کی۔ خالو بچوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجواتے رہتے۔ عثمان اور قیوم اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے پڑھتے، جبکہ میں اور کبریٰ اسی طرح یکجان دو قالب ہو رہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی وجہ سے بہن کے لیے بہن اور بھائی کے لیے بھائی کا ہونا لازم ہے کہ بچوں میں محبت اور سکون قلب رہتا ہے۔ ان کو سچے دوست و غمگسار میسر آ جاتے ہیں۔ عثمان کی صورت میں قیوم کو اور کبریٰ کے پیکر میں مجھ کو بھائی اور بہن مل گئے تھے۔ ہم بہت خوش رہنے لگے، ہماری پڑھائی میں بھی مل کر بیٹھ کر پڑھنے سے مقابلہ بازی اور نکھار آ گیا۔ کتابوں سے دل لگایا، باتیں کرنے اور کھیلنے کو سنگت میسر آ گئی اور ہمارا گھر مسرت بھری چہکاروں سے بھر گیا۔ میرے والدین نے چونکہ خالو کے ان دونوں یتیم بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، تب بھی وہ بھی بہت پرسکون ہو گئے۔ ماں 2 بار چھٹی ملتی تو 2-4 دن ہمارے گھر آ کر اپنے بچوں کے پاس رہ کر چلے جاتے۔ خالہ کی وفات کو 4 سال گزر گئے، انہوں نے اور شادی نہ کی۔ ایک دن میں نے امی نے انہیں سمجھایا کہ اب تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، کب تک یوں ہی میس سے کھانا کھاتے رہو گے۔ انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت بنا گھر بیابان سا رہتا ہے۔ شادی ایک شرط پر کروں گا، اگر آپ میرے بچے اپنے ہی پاس رکھیں گی اور ان کو میرے حوالے نہ کریں گی۔ میں نے شادی ابھی تک اسی خوف کی وجہ سے نہیں کی کہ کہیں یہ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب تک میں زندہ ہوں ان کو اپنے پاس ہی رکھوں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے بھی اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خالو جان مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وقت تیز رفتاری سے دوڑتا رہا، ہم بڑے ہو گئے۔ عثمان نے ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک بہت اچھے محکمے میں ملازمت بھی مل گئی، جبکہ قیوم نے بھی گریجویشن کے بعد روزگار حاصل کر لیا۔ خالو جان نے دوسری شادی کی، مگر چند سال نبھ سکی، وہ خاتون طلاق لے کر چلی گئی۔ یہ بیچارے پھر سے تنہا ہو گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں عمر رسیدگی کی حالت میں داخل ہو رہا ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا۔ تبھی کبریٰ اور عثمان اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ قیوم جس دفتر میں کام کرتا تھا، اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تو اس نے امی ابو سے اصرار کیا کہ وہ شاہینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا، اس کے والدین سے ملے، ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ قیوم کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ عرصے بعد جہاں پوسٹنگ ہوئی تھی بیوی کو ہمراہ لے کر چلا گیا۔ گھر میں امی ابو اور میں باقی رہ گئے۔ ابو کچھ بیمار رہنے لگے، ان کو میری شادی کی فکر ہوئی، امی سے مشورہ کیا۔ والدین نے باہم مشورے کے بعد خالو جان سے بات کی، یوں میری شادی عثمان سے ہو گئی، جبکہ کبریٰ نے 2-4 رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ خالو اکیلے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شادی کے بعد میں چند روز خالو جان کے گھر رہ پائی۔ شوہر کی پوسٹنگ ہو گئی تو میں ان کے ہمراہ پنڈی آ گئی۔ تاہم کبریٰ اپنے والد کے پاس تھی، وہ ان کو بڑھاپے میں کسی صورت تنہا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ خالو جان کو دمے کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں تنہا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز خبر ملی کہ خالو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اور عثمان اسلام آباد سے فوراً کراچی پہنچے۔ عثمان بہت عارضدہ تھے، مگر کبریٰ کا غم تو دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھی، کہتی تھی، اماں مری تو ہم چھوٹے تھے، خالہ نے ماں بن کر پرورش کی، ماں کی محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن آج مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا ہے کہ میں واقعی یتیم ہو گئی ہوں۔ چند دن کی چھٹی عثمان کو ملی تھی، آتے ہوئے سمجھا بجھا کر میں اور عثمان کبریٰ کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے، کیونکہ اب وہ تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ میری تو شروع دن سے کبریٰ کے ساتھ بنی ہوئی تھی
عمر میں مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن ہمیں سگی بہنوں جیسی محبت تھی اور دوستوں کی طرح ایک ساتھ ایک گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں تو جیسے بہار آ گئی۔ کبرا بھی رفتہ رفتہ اپنے والد کے غم کو بھلانے لگی۔ اس کا دل مجھ سے لگ گیا اور اس کے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی، کیونکہ عثمان کا کام ہی ایسا تھا کہ ان کو ایک ماہ میں کئی دفعہ سرکاری دوروں پر جانا پڑتا تھا اور دوسرے شہر میں کبھی کبھی چند دن رہنا بھی پڑتا تھا۔ پہلے وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جب کبرا آ گئی تو میں اکیلی نہ رہی، میرا اپنی نند کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خوش تھی کہ ایک بار پھر ہم ساتھ ہو گئے ہیں۔ تاہم عثمان کو اپنی بہن کی طرف سے فکر تھی کہ کسی طور اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ جس عمر میں لڑکی کے اچھے رشتے آتے ہیں وہ وقت تو بیت چکا تھا۔ جو رشتہ آتا 40 سال کے مرد کا ہوتا۔ اس عمر میں عموماً مرد پہلی بیوی کو یا تو کھو چکے ہوتے ہیں یا پھر علیحدگی ہو جاتی ہے تو مرد دوسری شادی کی سوچتے ہیں۔ بس کچھ ایسے ہی رشتے آئے جو عثمان نے رد کر دیے۔ ان کا خیال تھا بے شک 40 کی عمر کا ہی آدمی ہو، مگر غیر شادی شدہ ہو، تعلیم یافتہ، خوشحال بھی ہو۔ اسی انتظار میں کبرا کی عمر کے 4-5 سال اور سرک گئے۔ اب چہرے پر وہ شگفتگی اور تازگی نہ رہی جو نوخیز لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے ملنے جلنے والوں سے کہا، عثمان بھی اب کوشش میں لگے تھے کہ کبرا کی قسمت سے اس کے جوڑ کا رشتہ نہ مل رہا تھا، جبکہ وہ بھی اب گھر بسانا چاہتی تھی۔ وہ میرا اور عثمان کا پیار اور حسن اتفاق دیکھ کر ہماری زندگی پر رشک کرتی۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر کا پیار، ان کا اعتماد اور زندگی کی ہر خوشی اور سکون دیا تھا، لیکن افسوس کبھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بس یہی ایک خلش تھی جو افسردہ رکھتی تھی۔ سچ ہے سب کو سبھی نعمتیں ایک ساتھ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی کمی انسان کی زندگی میں رہ جاتی ہے۔ شادی کے 7 سال بعد بھی میں اولاد کی نعمت کو ترس رہی تھی۔ انہی دنوں عثمان کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا، جہاں ہم کو ایک خوبصورت مکان ملا، ساتھ ایک ملازم بھی محکمہ کی طرف سے عنایت ہوا، کیونکہ اب وہ بڑے افسر ہو گئے تھے۔ یہاں کے پرفضا ماحول، پھولوں بھرے احاطے میں بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ ارد گرد رہنے والوں کی نظروں میں ایک باعزت افسر کی بیوی تھی جس پر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا، مگر دکھ تو تھا صرف اس بات کا کہ اولاد کی چاہت دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تشنہ آرزو کبھی کبھی اس بات سے پریشان ہو جاتی تھی، اگرچہ کبرا میری بچپن کی ساتھی، نند اور خالہ زاد بھی تھی، ہم پیارے رشتوں میں پروئے ہوئے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں بھی اکثر دل خالی خالی سا رہنے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کبرا کافی دنوں سے چپ چپ اور پریشان رہنے لگی ہے۔ وہ اب احاطے میں پھلوں سے بھرے درختوں کو دیکھ کر بھی مسرت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چپ بس خلا میں گھورے جاتی۔ اسے کچن سے دلچسپی رہی تھی اور نہ کھانے اور پکانے سے، جیسے کسی اور دنیا میں رہنے لگی ہو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کا سانپ اسے کھا رہا ہے اور اب وہ حقیقت میں حقیقی معنوں میں جیون ساتھی کی آرزو مند ہے۔ سوچتی اگر میرے بچے ہوتے تو انہی سے اس کا دل بہل جاتا۔ ہم کو جو ملازم ملا تھا وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ 20-22 برس کا بے حد خوبصورت نوجوان تھا جس کا رنگ شہد اور گلاب کے پھول جیسا نکھرا تر و تازہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، سادہ کپڑوں میں بھی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا نام قدیر خان تھا۔ قدیر بے حد خوش گفتار اور بات تمیز و باادب نوجوان تھا۔ جب بھی بات کرتا لہجہ دھیما اور نظریں نیچی رکھتا، سودا سلف لاتا، غرض تمام کام اس کے ذمے تھے۔ ہم اس کو ناشتہ اور کھانا دیتے تھے۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف سے کچن میں آ کر برتن بھی دھو جاتا تھا۔ اس کی شادی شدہ بہن تھی جو اسی طرح ایک افسر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کو دن میں 1 گھنٹہ کی چھٹی ملتی تو وہ اس دوران ہمارے گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ رحمت بی بی جس کوارٹر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ اسی کے توسط سے میں نے اس کے افسر صاحب کی بیگم سلمیٰ سے بھی تعارف حاصل کیا اور اب کبھی کبھی سلمیٰ سے ملنے بھی چلی جاتی تھی، جبکہ وہ ہمارے گھر کبھی کبھار آ جاتی۔ یوں سلمیٰ میری دوست بن گئی۔ میرا دل لگ گیا، کیونکہ اجنبی شہر میں کسی سے واقفیت نہ ہو تب بھی انسان کا دل خوشی سے خالی رہتا ہے۔ کبرا کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی۔ میں کہتی بھی کیا سلمیٰ کے گھر چلیں، 2-4 باتیں کر کے جی خوش ہو جائے گا۔ وہ منع کر دیتی کہ تم ہو آؤ، مجھے اپنے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ رسالہ کھول کر بیٹھ جاتی یا ٹی وی آن کر لیتی تھی، لیکن کہیں نہ جاتی۔ اس کے بس یہی 2 مشغلے رہ گئے تھے۔ اسے شاپنگ کرنے یا بازار جانے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء میں اور عثمان جا کر لے آتے تھے۔ اس وقت جب رحمت بھی کام کرنے آئی اس نے کہا کہ ہماری بیگم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہے، کہتی تھی ملنے آؤ۔ اچھا آج شام کو آ جاؤں گی، اپنی بیگم کو بتا دینا۔
ریحان لاہور کام سے گئے ہوئے تھے، شام ہوئی تو میں نے کبرا سے کہا میں سلمیٰ کے گھر جا رہی ہوں، تم بھی چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا تم چلی جاؤ، سلمیٰ کا گھر آفیسرز کالونی میں ہی تھا، میں اکیلی ہی چلی گئی۔ اس وقت قدیر شام کی چائے پینے کینٹین چلا گیا تھا، لہٰذا گیٹ کبرا نے ہی بند کیا۔ بولی بھابی آج بھائی گھر نہیں ہے، ذرا جلدی آ جانا، باتوں میں نہ بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں بھی آتی ہوں، یہ کہہ کر میں چل دی۔ سلمیٰ کے پاس آدھ گھنٹہ بیٹھ کر میں لوٹ آئی، بیل دی تو کبرا نے گیٹ کھولا۔ قدیر ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ میرے آنے کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ پوچھا بی بی جی کوئی سودا منگوانا ہے؟ نہیں آج کچھ نہیں منگوانا، تھوڑی دیر میں آ کر کھانا لے جانا۔ وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں بستر میں گھس گئی۔ کبرا سے کہا باجی تم ہی کھانا گرم کر کے قدیر کے لیے نکال کر رکھ دینا اور کچن کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دینا، وہ ٹرے اٹھا کر لے جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے کچن کے دو دروازے تھے، ایک گھر کے اندر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف پچھلے برآمدے میں۔ کبرا نے کھانا گرم کیا، مجھے دیا اور خود بھی کھایا۔ قدیر کے لیے کھانا ٹرے میں رکھ کر آ گئی کیونکہ وہ رات کو 8 بجے کھانا لینے آتا تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس کی آواز برآمدے سے آئی، بی بی میں آ گیا ہوں۔ اچھا، میں نے کمرے کی کھڑکی سے جواب دیا، کچن سے کھانا لے لو۔ اس نے کچن سے کھانا اٹھایا، رکن دروازے کو بند کرنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر کچن کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کبرا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، شاید اس کا میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں بھی سلمیٰ کے گھر سے افسردہ سا موڈ لے کر آئی تھی کیونکہ قدرت نے اس کی گود بھرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ جوں جوں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی محرومی کا احساس شدت سے جاگتا جا رہا تھا۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی بھر میں اس فطری مسرت سے آشنا نہ ہو سکوں گی۔ یہی بوجھ دل پر لے کر گھر آئی تو بے چین سی تھی، نہ جانے کیوں سلمیٰ کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں کوہرام مچا دیا تھا۔ دسمبر کی سرد رات کو مجھے اس بے چینی نے سونے نہ دیا۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ کبرا کب کی سو چکی تھی، اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی اور ٹی وی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، مکمل خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر کروٹیں بدلتی رہی، نیند نہ آئی، سوچا کہ کبرا کے کمرے سے رسالہ ہی اٹھا لاؤں۔ دبے قدموں سے اس کے کمرے میں گئی اور ننھی ٹارچ سے میز پر پڑے رسالے پر روشنی ڈالی۔ نہیں چاہتی تھی آہٹ ہو اور اس کی نیند خراب ہو۔ تبھی مجھے سرونٹ کوارٹر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ آدھی رات کو قدیر کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ اس شاخ ٹھٹرا دینے والی نصف شب کو اس کا دروازہ کھلنا کیا معنی رکھتا تھا؟ تجسس کی وجہ سے ٹھٹک کر رک گئی، کبرا کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ میرا خیال تھا کہ اپنے لحاف میں منہ دیے گہری نیند سو رہی ہوگی، مگر حیرت ہوئی جب میں نے اپنی نیک کرموں والی نند کو اس کے بستر پر موجود نہ پایا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے سراپے میں سرایت کر گئی، جلدی سے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر پٹ ذرا سا کھولا۔ خون جما دینے والی سردی کا ایک برفیلا جھونکا میرے چہرے پر بے رحم پتھر کی طرح آ کر لگا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ کبرا دبے قدموں سرونٹ کوارٹر سے نکلی، وہ گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اف میرے خدا، میں نے ہولے سے کھلے پٹ کو کھڑکی میں جما دیا اور لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ کبرا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، یہی شک ہمیں عمر والی بے تکلفی تھی، لیکن تھوڑا سا لحاظ بھی تھا کہ عثمان اور قیوم اس کو باجی کہتے تھے، میں بھی باجی کہہ دیا کرتی تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ ہمارے لحاظ کے اس وقت تو میں نے سامنا نہ کیا، البتہ کان آہٹوں پر لگے رہے۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی اب نہیں آئی، البتہ دروازہ ہلکے سے بند ہونے کی آواز میں نے سنی۔ وہ برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر وحشت ہونے لگی کہ میری یہ پاک باز نند روز اسی طرح اپنے کمرے سے نکل کر رات کے کسی پہر قدیر کے کوارٹر کو جاتی ہوگی۔ اگر عثمان کو علم ہو گیا کہ اس کی بڑی بہن گھر کے ملازم سے رات کو ملتی ہے، اس کے آگے سوچنا مجھے محال ہو گیا۔ لگتا تھا کہ دماغ ہی نہیں سارا وجود کھوکھلا ہو جائے گا۔ تنہائی، سوچوں کا طوفان اور عثمان کا غم و غصہ، ان سب کے خوفوں سے میں نے لحاف میں منہ چھپا کر پپوٹے پھینچ لیے۔ صبح تک اسی طرح آنکھیں بند کر کے جاگتی رہی۔ 11 بجے کبرا کمرے سے باہر آئی، اس نے خود ہی مجھ سے کلام کیا، بی بی جان ناشتہ بنا دوں؟ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لحاف سے منہ باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لحاف سے منہ نکال کر اس کی طرف دیکھا، وہ حسب معمول پہلے کی طرح اعتماد سے کھڑی ہوئی تھی، مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے بھابی تم کو؟ شاید بخار ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ رات بھر نیند نہیں آئی، چائے بنا دوں؟ سر میں درد ہو رہا تھا، تبھی مجھے کہنا پڑا۔ بنا دو کبرا باجی، میں نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا، جیسے اس کا قصور نہ ہو بلکہ میں نے ہی کوئی جرم کیا ہو۔
سچ شکر کہ اسی روز شام کو عثمان آ گیا۔ آتے ہی یہ خوشخبری سنائی کہ ایک ماہ کے لیے بیرون ملک ٹریننگ پر بھیجا جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ اکیلی نہ رہ سکو تو اپنی والدہ کو بلوا لو، ورنہ یہ کالونی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے اور دن رات گیٹ پر محافظ ہوتے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قدیر بھی سرونٹ کوارٹر میں موجود رہتا ہے، میں اس کو اور تاکید کر دوں گا کہ گھر کا خیال رکھے گا۔ 5 روز بعد ایک ماہ کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے اور میں ان کو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی کہ پچھلی رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ ان کے جانے کے بعد امی کو فون کیا، انہوں نے کہا بیٹی تمہارے والد بیمار ہیں اور قیوم ماں فیملی دوسرے شہر میں ہے، میں بیمار شوہر کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں، تم کسی طرح گزارا کر لو، 1 ماہ پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ وہ تمام سرد راتیں میں نے خوف کی لاہ میں ٹھٹر کر گزار دی، کبرا سے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ سوچا عثمان آ جائے تو کبرا کی شادی کے بارے میں بات کروں گی، دباؤ ڈالوں گی کہ جو ہو سو ہو، تم جلد از جلد اس کا رشتہ کہیں کر دو۔ 15 روز جوں توں تو گزر گئے، بالآخر ابو کی طبیعت سنبھل گئی اور امی ہمارے پاس رہنے آ گئی۔ میں نے امی سے البتہ کبرا اور قدیر کے معاملے کا ذکر کیا۔ وہ بولی تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہو، میں خود کبرا سے بات کروں گی اور عثمان سے بھی۔ پھر انہوں نے ایک رات کھڑکی سے وہی منظر دیکھا اور آدھی رات کو کبرا کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ جب وہ دبے قدموں آئی، والدہ نے اس کو دھر لیا اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان کہ صبح کبرا کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت روئی ہو۔ امی اس وقت تک ہمارے گھر رہیں جب تک عثمان لوٹ کر نہیں آ گیا۔ انہوں نے عثمان سے کہا کہ کبرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ کبرا امی کے ساتھ چلی گئی، جاتے ہوئے کہہ گئی کہ تمہارا ملازم نہ صرف نکما اور کام چور ہے بلکہ سودا سلف سے بھی رقم مار لیتا ہے، اس کو فوراً نکالو اور کوئی دوسرا ملازم بلوا لو۔ قدیر کو نکالنے کی نوبت نہ آئی، ان کی ترقی ہو گئی اور ہمارا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ میں امی جان کے قریب آ گئی لیکن کبرا ہمارے گھر رہنے نہ آئی۔ امی نے کہا کہ میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ آیا ہے، میں نے وہ پسند کر لیا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے ان کے کزن کا ایک بیٹا جو امریکہ میں عرصے سے رہتا تھا پاکستان آیا اور امی سے کہا خالہ جی میری شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کرا دیجیے۔ وہاں ایک شادی کی تھی، امریکن بیوی سے نہ نبھ سکی اور شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی، تب سے تہیہ کر لیا کہ اپنے وطن کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ فرقان کو امی نے کبرا کو دکھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے خالہ انہی سے کروا دیجیے کیونکہ عمر کے لحاظ سے یہ میرے لیے مناسب ہیں۔ فرقان کی اپنی عمر 40-42 کے لگ بھگ ہوگی۔ کبرا نے بھی اپنی بہتری اسی میں جانی اور ہاں کہی۔ یوں وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ جب مجھے ملی اس وقت 3 بچوں کی ماں تھی، کہنے لگی بھابی جان میں تم سے شرمندہ ہوں، جانتی ہوں کہ تم نے میری غلطی پر پردہ ڈالا اور عثمان بھائی سے ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید میں شرم سے مر ہی جاتی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہماری بھی غلطی تھی کہ وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، غفلت برتی تھی، میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کبرا نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا اور میں نے اس کا پردہ رکھا اور میرے رب نے بھی اس کا پردہ رکھ لیا۔ کبرا نے کہا میرا پہلا بیٹا بہت شرارتی ہے، باقی دونوں بھائیوں کو تنگ کرتا ہے، بھابی تم اس کو گود لے لو، ابھی یہ چھوٹا ہے ہم کو بھول جائے گا۔ میں نے نہال کو گود لے لیا، عثمان بھی اسے گود لینے سے خوش تھے کیونکہ جو کبرا کا بیٹا تھا انہی کا خون تھا۔ اس بچے کو میں نے ایسے ہی پیار سے پالا جیسے امی نے کبرا اور عثمان کو پالا تھا۔ وقت گزر گیا، نہال پڑھ لکھ گیا، جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاری میں تھی اچانک عثمان کو ایک رات ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جان بر نہ ہو سکی اور وفات پا گیا۔ آج کبرا کا لخت جگر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کی مضبوط بازو نے ضعیفی میں مجھے ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھا اور میں بھی ہر ماں کی طرح ہر لمحے اس کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگتی ہوں کیونکہ وہی دعا کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا رب عرش عظیم ہے۔